اچھا سر، جو آج کا ٹاپک ہے اسی والے سے ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتانی بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہم شریعت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شان ہے. پیرنٹس کی علیحدہ ہے، ٹیچرز کی علیحدہ ہے، اساتذہ کی علیحدہ ہے، پیران نظام کی علیحدہ ہے، مریدین کی علیحدہ ہے، اسٹوڈنٹ کی علیحدہ ہے، استاد کی ایک مراتب ہیں. بالکل. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کی شان جو ہے وہ ان کی شان کو گھٹاتا نہیں ہے، ان کی شان و عظمت اور اس کے مرتبے اور اسٹیٹس کے مطابق انہیں عزت دیتا ہے. تو فرمایا جو من لا یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، جو ان کے مرتبے کے مطابق چلتا ہے وہ تو ہمارا ہے، اور جو ان پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو شان و عظمت کے مطابق اس کو بندے کو اس کی عزت ضرور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مولا علی کی شان، اس پر میں کیا کہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ جب تم نماز ادا کرو تو با جماعت نماز ادا کرو، کیونکہ با جماعت نماز جو ہے وہ اکیلے تنہا نمازوں سے 25 سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. تو یہ ان کی عادت ہوتی تھی کہ یہ صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے. ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے کہ جو اولڈ مین ہیں، بوڑھے شخص ہیں، کوشش کرے کہ چھوٹی عمر والا بوڑھے سے آگے نہ چلے. ٹھیک ہے نا. تو مولا علی شیر خدا نماز کے لیے آ رہے ہیں اور راوی کو شک ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی. تو مولا علی شیر خدا چل رہے ہیں اور آگے ایک بزرگ چل رہے ہیں، ان کے آگے بزرگ چل رہے ہیں. اور مولا علی نے کہا، حضور نے فرمایا تھا کہ بزرگوں کے آگے نہیں چلنا ہے تو میں پیچھے رہتا ہوں. حالانکہ مولا تھے، بڑی شان تھی، یہ ان کی عاجزی تھی. تو آپ نے کہا جب تک یہ بزرگ ٹرن نہیں لے لیتے تب تک میں تیز نہیں چلوں گا، ان سے آگے نہیں نکلوں گا. ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لی، قیام میں کھڑے ہو گئے. اب قیام میں کھڑے کتنی دیر ہم ہوتے ہیں؟ پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سی صورت ملا کر ہم رکوع کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جسٹ 1 منٹ 2 منٹس لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، کوئی لمبی آیت پڑھ لیں گے. تو اب کیا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اپنی صورت مکمل کی تو سرکار رکوع میں گئے. جو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کس کو عظیم نہیں کہنا آتا تو سبحان ربی الکریم بھی کہہ سکتا ہے اگر تلفظ ٹھیک نہ ہو. تو 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ کے ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 بار تسبیح پڑھی، پھر 6 بار، پھر 7 بار، 9 بار، 11 بار، 13 بار، 13 ٹائم، پھر 15، 17، 19، 21. اب سرکار علیہ السلام رکوع سے ساری نہیں اٹھا رہے. اتنے میں مولا علی شیر خدا کو یہ ہے کہ میری رکعت نہ نکل جائے، میری رکعت نہ نکل جائے. ادھر سے بزرگ آگے ہیں. جو ہی امیر المومنین جو ہے نا مولا علی شیر خدا جماعت کے اندر پہنچے، اللہ اکبر کیا، رکوع میں گئے. جو ہی رکوع میں گئے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعد میں پوچھا جب سلام پھری، حضور یہ کیا تھا اتنا لمبا رکوع؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پتہ کیا ہوا، میں رکوع سے سر اٹھانا چاہ رہا تھا، میں رکوع سے سر اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا اور جبریل کو کہا کہ علی کو شوق ہے کہ انہیں ساریاں رکھنا جماعت نال ہی پڑھنی ہے، علی کی رکعت نہ چھوٹ جائے. وہ واقعہ یاد ہے کہ علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے. جب سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر سورج اثر کے وقت پر آیا، وہ واقعہ علیحدہ ہے. اب کون سی پڑھنی ہے تو کہا رکعت. حضور فرماتے ہیں میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن جبریل امین کہتے ہیں حضور علی، مولا علی آ رہے ہیں. تو علی نے جماعت کے بغیر کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی تو حضور ان کی رکعت رہ جائے. تو مجھے جبریل امین نے روک رکھا تھا، اس لیے میں نماز کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتا چلا جا رہا ہوں. اور جو ہی مولا علی آئے میں نے سر اٹھا لیا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل محبوب کو بولو سر اٹھا لے کیونکہ علی جماعت میں شامل ہو گیا. کیا ہمارے لیے ایسا ہو سکتا ہے؟ یار اس کی شان کیا ہوگی جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود لمبے کرتے. کیا حسنین کریمین کے لیے حضور سجدہ لمبا نہیں تھے کر دیتے؟ یہ ہمارے نعت ہاں بھائی کتنا پیارا پڑھے تھے، حضور کی آل کی فضیلت بیان کر رہے تھے. تو اس لیے ان کی شان و عظمت کیا ہے کہ کندھوں پر کھیلیں جن کے لیے سرکار رکوع اور سجود لمبے کر دے. کیا شان و عظمت ہوگی. پھر اگلی بات فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.
اور سجاد بھائی نے مجھے چھیڑ دیا ہے، پھر میں پوری حدیث سنا کر جاؤں گا، بات میں نے پوری کرنی ہوتی ہے. جی جی مسند الفردوس کے اندر بات موجود ہے. آپ نے کتنا پیارا سندرس فاؤنڈیشن والوں نے یہ ماشاءاللہ یہ ریکارڈنگ کے لیے لائیو پروگرام چل رہے ہیں، سیٹ اپ کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے. جی میں اس سیٹ اپ کے اندر سے چھت کے اندر سے آیا ہوں یا زمین میں سے نکلا ہوں؟ بھائی دروازے سے آیا ہوں نا. دروازے سے. تو یہ سیٹ اپ بنا ہے، اس سیٹ اپ کے اندر پہلے سب سے پہلے دیواریں بنی ہوں گی، بنیادیں بنی ہوں گی، پھر بنیادوں پر دیواریں بنی ہوں گی، پھر چھت ہے، پھر اس کا ڈور دروازہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، و ابو بکرن، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، و عمر ختانھا، عمر اس کی دیواریں ہیں، و عثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت ہے، و علی بابھا، اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. تو ہم تو پھر پوری حدیث سنائے بغیر تو نہیں رہیں گے نا. صحیح. اس لیے حضور نے یہ آدھا ارشاد نہیں، حضور نے چاروں یاروں کو جوڑا ہے، سب کو نسبت دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو عزت اور مرتبے دیے. پھر ایک جگہ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے. ایک جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی شان خود بیان کی، جس کی شان میرا نبی بیان کرے اس کی شان کا کیا عالم. کیا بات.